الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل التنوین نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر الکلمۃ ولا تدخل الفعل وہی خمسۃ اقسام۔ آج بحث ہماری جو ہے تنوین کے بارے میں ہے۔ تنوین وہ نون ساکنہ ہوتی ہے جو کلمہ کی آخری حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ تنوین کی تعریف فرما رہے ہیں کہ تنوین وہ نون ساکن ہے جو کلمہ کی آخری حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً اگر کہتے ہیں جاءنی زیدن، جب ضمہ آیا تو یہ آواز نکل آئی زیدن، رأیت زیدن اب بن گیا، مررت بزیدن۔ خلاصہ یہ تنوین وہ نون ساکن ہے جو کلمہ کی آخری حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے مثلاً جو ہے لم یکن کی جو نون ہے ساکن یا اس طرح کی اور آگا جان وہ نکل گئیں، کیونکہ یہ نون جو ہے آخری حرف ہے، کلمے کا آخری حرف ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کہ جناب یہ نون ساکن تو ہے آخری کلمہ کی حرکت کے یہ تابع نہیں ہے، یہ تتبع حرکت آخر الکلمہ کی قید سے یہ لم یکن یا اس کی مانند کی جو نون ساکن ہوتی ہے جو کلمے کا جز ہوتی ہے وہ نون نکل گئی۔ اور یہ جو تنوین ہے نا میرے عزیزو، یہ اسم کا خاصہ ہے، یہ تنوین اسم کے اوپر آتی ہے، لہذا فرما رہے ہیں کہ یہ تنوین فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتی ہے۔ پھر بعض بزرگان نے تنوین کی نا ایک اور طریقے سے بھی تعریف کی ہے، یعنی ایک اور حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ تنوین جو ہے وہ ہے جس کو آغا جان پڑھا تو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لکھا نہیں جاتا۔ زیدن دون دن آپ نے دیکھا پڑھی جا رہی ہے، تنوین نون ہے ساکن جو پڑھی جا رہی ہے لیکن لکھی نہیں جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یا فرماتے ہیں تنوین وہ نون ساکن ہے جس کو کانوں نے سنا ہے لیکن آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ عبارتیں مختلف ہیں۔ تنوین کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک تنوین ہوتی ہے تنوین تمکن، نمبر 2 تنوین تنکیر، نمبر 3 تنوین مقابلہ، نمبر 4 تنوین عوض، نمبر 5 تنوین ترنم۔ یہ 5 تنوین کی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ تنوین تمکن کیا ہے؟ تنوین تمکن وہ تنوین ہے جو بتاتی ہے کہ اسم متمکن ہے۔ اسم متمکن ہے یعنی اسم معرب ہے، منصرف ہے، اس حرکات کو قبول کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے۔ اس میں متمکن ہے یعنی معرب ہے، منصرف ہے، اعراب کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جیسے مثلا زیدن ہے، یہ جو زید کے اوپر تنوین ہے یہ تمکن کی ہے۔ دوسری تنوین تنکیر ہے۔ تنوین تنکیر یہ ہے آغا جان جو دلالت کرتی ہے کہ اسم نکرہ ہے، جب کسی اسم پہ آتی ہے تو بتاتی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے۔ جیسے معذرت کے ساتھ ساحن، ساحن کے اوپر جو تنوین ہے یہ نکرہ کی تنوین ہے، لہذا معنی میں کرتے ہیں اس کو سکوتن ما، یعنی کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جا۔ ٹھیک ہے، اگر تنوین نہ ہوتی تو مطلب یہ تھا کہ ابھی چپ ہو جا۔ تیسری تنوین عوض ہے۔ تنوین عوض یہ ہے جو مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہے، مضاف الیہ حذف ہوتا ہے، اس کے بدلے میں کیا آتی ہے اگر جان؟ تنوین آتی ہے۔ جیسے حین اذن اصل میں تھا حین اذا کانا، اذا کان حذف ہوا، اس کے بدلے میں حین ذن بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں۔ خلاصہ تنوین عوض وہ ہوتی ہے
جو مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہے۔ ایک ہے تنوین مقابلہ۔ تنوین مقابلہ وہ ہے جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں آتی ہے، کیونکہ یہ کس کے مقابلے میں ہوتی ہے؟ جمع مذکر سالم کے، نون جو جمع مذکر سالم کی ہوتی ہے مسلمون، اس کے مقابلے میں یہ آتی ہے جو جمع مؤنث سالم کے اوپر آتی ہے مسلمات مثلا، تو یہ تنوین مقابلہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو چار ہو گئی نا، یہ چار تنوین مختص ہیں اسم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پانچویں قسم جو تنوین ترنم ہے، تنوین ترنم یعنی تنوین لگاتے ہیں اچھی آواز نکالنے کے لیے، ترنم۔ یہ تنوین فعل کے اوپر بھی آتی ہے۔ شروع میں تو البتہ کہا ہے کہ یہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتی ہے، لیکن آخر میں جا کے بتایا ہے کہ یہ پہلی چار اسم پہ آتی ہیں، پانچویں جو ترنم ہے یہ فعل کے اوپر بھی آ جاتی ہے۔ یہ ہمارا مطلب ہے آگا جان۔ اور ایک چھوٹا سا مطلب ہے کہ تنوین ایک علم سے حذف ہو جاتی ہے جب وہ علم مضاف ہو، نہ جب وہ علم موصوف ہو۔ تنوین علم سے حذف ہو جاتی ہے جب وہ علم موصوف ہو، کس کے ذریعے؟ ایک ابن کے ذریعے، اور وہ ابن آگے ایک دوسرے علم کی طرف مضاف ہو رہا ہو، تو وہ علم جو موصوف ہے جس کی صفت ابن ہے، ٹھیک ہے، وہ علم جو ہے نا اس سے تنوین گر جاتی ہے۔ یعنی کہتے ہیں جانی زید بن عمر، زید نہیں پڑھتے کیونکہ زید موصوف ہے، ابن اس کی صفت ہے، ابن آگے مضاف ہو رہا ہے عمر کی طرف اور زید کے لیے صفت ہے، تو فرماتے ہیں یہ جو زید ہے نا اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ جب علم موصوف ہو ابن کے ذریعے تو تنوین حذف ہو جاتی ہے۔ پڑھ لیتے ہیں پھر اگلا مطلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل التنوین نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر کلمت۔ تنوین وہ نون ساکن ہے جو کلمہ کی آخری حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ ولا تدخل الفعل، اور یہ تنوین فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتی ہے۔ وہی خمسۃ اقسام ہے، یعنی اس تنوین کی 5 قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم کیا ہے؟ للتمکن، تنوین تمکن ہے۔ تنوین تمکن کیا ہوتی ہے جی؟ وہی ما تدل علی ان الاسم متمکن فی مقتضی الاسمیت۔ تنوین تمکن وہ ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اسم متمکن ہے، اسم متمکن ہے یعنی اسم معرب ہے مقتضی اسمیت میں۔ مقتضی اسمیت سے مراد یہ ہے کہ یعنی غیر منصرف نہیں ہے، بلکہ یعنی انہو منصرف، یعنی منصرف ہے، قابل للحرکات الاعرابیۃ، حرکات اعرابیہ کے قابل ہے، نحو زیدن۔ ٹھیک ہے نا، یعنی مطلب ہے تینوں حرکات جو ہے نا زیدان دون دین کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، غیر منصرف نہیں ہے کہ بھائی اس کے اوپر کیا آگا جان مطلب ہے تنوین نہ آ سکے، یا مثلا جو ہے کسرہ اس کے اوپر نہیں آتا غیر منصرف پہ، وہ بات نہیں ہے۔ والثانی للتنکیر، تنوین کی دوسری قسم ہے تنکیر کے لیے، تنکیر یعنی نکرہ کے لیے۔ وہی ما تدل علی ان الاسم نکرۃ، تنوین تنکیر وہ ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اسم نکرہ ہے، نحو صحن، اے اسکت سکوتن ما، اسکت سکوتن ما یعنی تم خاموش ہو جاؤ، سکوتن ما تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے، سکوتن ما یعنی کسی وقت تھوڑا خاموش ہو جاؤ، ضروری نہیں کہ ابھی خاموش ہو جاؤ، نکرہ ہے۔ والثالث للعوض، تیسری قسم تنوین کی عوض ہے، وہو ما یکون عوضا عن المضاف الیہ، تنوین عوض وہ ہے جو مضاف الیہ کے عوض میں ہو، نہ وہ حین اذن و یوم اذن۔ اس کو دیکھو نا، یہ جو تنوین ہے تنوین عوض ہے، اصل کیا تھا؟ اے حین اذ کانا، حین اذن، حین اذ کانا، تو بعد والا مضاف الیہ جو ہے وہ حذف ہو گیا، اس کے بدلے میں کیا آ گئی آگا جان؟ تنوین آ گئی، حین اذن بن گیا، و یوم اذ کانا،
ٹھیک ہے، مضاف الیہ حذف ہو گیا، اس کے بدلے میں تنوین آ گئی، یوم اذن بن گیا، ٹھیک ہے، وساعت اذن اے سات اذا کانا کذا، تو بعد والا مضاف الیہ حذف ہو گیا، اس کے بدلے میں ساعت اذن بن گیا، ٹھیک ہے۔ الرابع للمقابلۃ، چوتھی تنوین مقابلہ ہے۔ تنوین مقابلہ کیا ہے؟ وَهُوَ التنوین الذی فی جمع المؤنث سالم، تنوین مقابلہ وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم میں ہو، نحو مسلمات میں جو تنوین ہے یہ مقابلہ ہے، کیوں؟ لِيُقَابِلَ نون جمع المذکر السالم، تاکہ یہ نون جمع مذکر سالم کے مقابلے میں ہو جائے، کمسلمین۔ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ تَخْتَصُّ بِالِاسْمِ، یہ چار اسم کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی یہ جو تنوین کی چار قسمیں عرض کی ہیں آغا جان، تنوین تمکن، تنکیر، عوض، مقابلہ، یہ اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ الخامس الترنم، ترنم یعنی اچھی آواز کے لیے تنوین لگاتے ہیں، اچھی آواز کا بیان کرنے کے لیے، الترنم۔ وَهُوَ الَّذِي يُلْحَقُ فِي آخِرِ الْأَبْيَاتِ وَأَنْصَافِ الْمَصَارِعِ، تنوین ترنم وہ ہے جو ابیات کے آخر میں ملحق ہوتی ہے اور مصروں کے نصف کے آخر میں ملحق ہوتی ہے، کا قول شاعر، جیسے شاعر کا قول ہے، اکلی اللوم عاذل والعتابا وقولی ان نصبت لقد اصابا۔ یہاں میرے عزیز بھائیو یہ جو تنوین ترنم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابیات اشعار کے آخر میں ملحق ہوئی ہے، عتاباً اصاباً، لیکن یہ جو ہے تنوین ترنم یہ فعل پہ بھی آئی ہے، اسم پہ بھی آئی ہے، کیونکہ عتاب بن میں جو آخر میں تنوین ہے نا ترنم، یہ عتاب اسم ہے، اسم کے اوپر آئی ہے، والعتاباً محل شاہد ہے، اور اصاباً میں اصابہ فعل ہے، فعل کے آخر میں یہ تنوین آئی ہے، فعل کے اوپر بھی آئی ہے، اصابہ فعل ہے، تو عرض یہ ہے کہ تنوین ترنم فعل پر بھی آتی ہے جیسے اصاباً پہ آئی ہے۔ معنی یہ ہے اکلی اللوم عاذلو، اے ملامت کرنے والی ملامت کو کم کرو، اور عتاب کو، وقولی ان نصبت لقد اصابا، اور کہو اگر میں کسی بات کو کہوں، اصبت اگر میں پہنچ جاؤں، لقد اصابا تو کہو کہ مثلا تم پہنچ گئے ہو، یعنی اگر میں کوئی صحیح بات کہتا ہوں تو کہو کہ صحیح کہی ہے، ہر وقت ملامت، ہر وقت ملامت۔ وَقَ قَوْلِهِ، اور یہ جو قول ہے، یا ابتا اللہ کا او اثاکن، یہ مثال کیوں دی آغا جان؟ ٹھیک ہے، یہ مصروں کے نصف ہے، مصرع جو ہے نا اس کا نصف ہے، اس کے آخر میں اثاکن پہ لگی ہے تنوین، آخر میں جو ہے وہ ضمیر خطاب ہے، نصف بیت کی مثال دی ہے، نصف بیت کی، اور اثاکن جو ہے تنوین آخر جو ہے یہ ضمیر خطاب پر آئی ہے، اثاکا پر یہ تنوین آئی ہے۔ وَقَدْ يُحْذَفُ التَّنْوِينُ مِنَ الْعَلَمِ إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا بِابْنٍ مُضَافًا إِلَىٰ عَلَمٍ آخر، کبھی کبھی تنوین حذف ہو جاتی ہے علم سے جب وہ علم موصوف ہو ابن کے ذریعے، وہ ابن جو مضافًا إِلَىٰ عَلَمٍ آخر، جو مضاف ہو رہا ہے ایک دوسرے علم کی طرف، نحو جاءنی زید بن عمرو، محل شاہد میرا زید ہے، زید نہیں پڑھ رہا، زید بن، ٹھیک ہے، تنوین حذف ہو گئی ہے کیونکہ یہ موصوف ہے ابن کے ذریعے، اور وہ ابن جو مضاف ہے ایک دوسرے علم کی طرف جو کہ عمرو ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ تنوین کی بحث ہماری تمام ہوئی۔ ابھی جو مطلب بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے نون تاکید میرے عزیز بھائیوں، اور امید ہے کہ اسی پہ آج ہماری بحث جو ہے ہدایہ کی اختتام پذیر ہو جائے گی باللطف خدا انشاءاللہ تعالی۔ نون تاکید کیا ہے میرے عزیزو؟ نون تاکید وہ نون ہے جس کو بنایا گیا ہے، امر کی تاکید کے لیے بنایا گیا ہے، اور مضارع کی تاکید کے لیے جس کو بنایا گیا ہے، وہ مضارع جس میں طلب کا معنی ہو۔ نون تاکید وہ نون ہے جس کو بنایا گیا ہے امر کی تاکید کرنے کے لیے اور مضارع کی تاکید کرنے کے لیے جس میں طلب کا، مضارع یعنی جس میں طلب کا معنی ہو۔ یہ جناب
قد کے مقابلے میں ہے۔ قد جو ماضی کی تاکید کے لیے آتا ہے، نون مضارع اور امر کی تاکید کے لیے آتی ہے۔ نون کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نون خفیفہ، ایک ہوتی ہے نون ثقیلہ۔ نون خفیفہ وہی نون ساکنہ ہوتی ہے میرے عزیزو، اور ثقیلہ مشدد نون ہوتی ہے۔ آپ نے صرف میر میں بھی پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، ثقیلہ اور خفیفہ والا چیپٹر صرف میر میں، ٹھیک ہے، جو اردو میں جس صرف میر کا ترجمہ ہوا ہے 20واں چیپٹر ہے زیرن ثقیلہ خفیفہ کا، وہاں آپ نے جانا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ جو نون ہے اس کے اوپر حرکت کیا ہوگی؟ نون کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نون جو ثقیلہ اور خفیفہ ہے یہ نون مفتوح ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے الف نہ ہو۔ نون، خود نون کی بات کر رہا ہوں، نون ثقیلہ ہو یا خفیفہ، ٹھیک ہے، یہ نون کیا ہوتی ہے؟ یہ نون آغا جان، یہ نون جو ہے معذرت، یہ نون جو ثقیلہ ہے، ٹھیک ہے، خفیفہ تو ویسے ہی ساکن ہونی ہے نا، خفیفہ تو ویسے ہی مطلب ہے ساکن ہونی ہے، منہ سے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ثقیلہ جو ہے یہ نون کیا ہوتی ہے؟ مفتوح ہوتی ہے۔ اگر اس سے پہلے الف نہ ہو، اس سے پہلے اگر الف نہیں ہے نا تو یہ نون مفتوح ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے الف ہو، اس نون سے پہلے الف ہو، تو پھر یہ نون جو ہوتی ہے نا یہ جناب مکسور ہوتی ہے، امر پر بھی داخل ہوتی ہے، نئی استفہام تمنی عرض جو کہ پڑھیں گے ان پر یہ داخل ہوتی ہے۔ یہ ایک مطلب ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ نون تاکید کی تعریف کی ہے، نون تاکید کی قسمیں بیان کی ہیں، قسم بیان کرنے کے بعد نون کا اعراب بتایا ہے آپ کو کہ یہ مفتوح ہوتی ہے، اگر اس سے پہلے الف نہ ہو، اگر اس سے پہلے الف ہو تو یہ نون مکسور ہوتی ہے۔ خود نون سے پہلے والا ایک عبارت میں نا اعراب بتانا چاہتے ہیں۔ نون سے پہلے کیا ہوگا؟ نون سے پہلے جو ہے نا، نون تاکید سے پہلے ضمہ دیتے ہیں جمع مذکر میں، جمع مذکر کے صیغے میں نون سے پہلے ضمہ دیتے ہیں۔ ما قبل کا اعراب بتا رہے ہیں، پہلے نون کی بات کی، ابھی نون سے پہلے کون سا اعراب آئے گا؟ نون سے پہلے ضمہ آئے گا جمع مذکر میں، تاکہ وہ ضمہ دلالت کرے کہ یہاں واو جمع کی معذوف ہے، جمع کی واو یہاں معذوف ہے۔ یا جناب عالی جو ہے نا نون سے پہلے کسرہ دیا جاتا ہے، واحد مؤنث مخاطبہ، واحد مؤنث مخاطبہ کے صیغے میں نون سے پہلے کسرہ آتا ہے تاکہ وہ یا معذوفہ پر دلالت کرے۔ ان کے علاوہ دو مورد جو بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ نون سے ما قبل کو اوپر کیا ہوتا ہے جان؟ فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی باتیں اندر بیان کریں گے۔ جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے نا، جمع مؤنث کا، اس میں جب نون ثقیلہ لگاتے ہیں تو ایک الف کو بھی درمیان میں زیادہ کرتے ہیں تاکہ نا تین نونیں اکٹھی نہ ہو جائیں، ایک اس نون جمع والی اور نون تاکید کی ثقیلہ کی، کیونکہ دو نونیں وہ ہوتی ہیں، تین نونیں اکٹھی نہ ہو جائیں تو درمیان میں ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں جمع مؤنث کے لیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو نون خفیفہ ہے یہ تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں اصلاً داخل نہیں ہوتی۔ نون خفیفہ نہ تثنیہ کے صیغوں میں آتی ہے نہ جمع مؤنث کے صیغوں میں آتی ہے، باقی صیغوں پہ جو ہے جہاں ثقیلہ آتی ہے خفیفہ بھی آتی ہے، لیکن تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں خفیفہ داخل نہیں ہوتی۔ باقی وضاحت عبارت میں کرتے آئیں گے۔ فصل نون التاکید وہی نون وضعت لتاکید الامر والمضارع اذا کان فیہ طلب۔ نون تاکید وہ نون ہے جس کو وضع کیا گیا ہے امر کی تاکید کے لیے اور مضارع کی تاکید کے لیے، اذا کان فیہ طلب، فیہ جب مضارع میں طلب ہو، باذاء قد، قد کے مقابلے میں لتاکید الماضی، قد جو ماضی کی تاکید کے لیے ہے۔ وہی علی ضربین ہے، یعنی اس نون تاکید کی دو قسمیں ہیں، خفیفتن یعنی اے ساکنتن، خفیفہ ہوتی ہے یعنی ساکن ہوتی ہے، و ثقیلتن اے مشددتن، ثقیلہ ہوتی ہے یعنی مشدد ہوتی ہے۔ وہی مفتوحتن ان لم یکن قبلہا الف، ہے یا یہ نون مفتوح ہوتی ہے ان لم یکن قبلہا، اگر اس نون سے پہلے الف نہ ہو تو یہ نون مفتوح ہوتی ہے۔ نہ وہ دیکھو آگا جان، اضربنا مفتوح ہے نا، اضربنا اضربنا مفتوح ہے، وَإِلَّا فَمَقْصُورَةٌ، الا یعنی اگر، ٹھیک ہے، ان لا
اگر ایسا نہ ہو، الا یعنی ان لا، اگر ایسا نہ ہو، بلکہ کیا ہو، بلکہ نون سے پہلے الف ہو، نون سے پہلے الف ہو، فمکسورتون، تو یہ نون کیا ہوتی ہے، مکسور ہوتی ہے۔ اگر نون سے پہلے الف ہو نا تو پھر نون مکسور ہوتی ہے۔ نہ وہ اضربان نے، دیکھا نون سے پہلے الف آئی ہے تو نون کو کیا دیا گا جی، کسرہ دیا، اضربان نے، وتدخلوا علی الامر والنہی والاستفہام والتمنی والعرض جوازاً، اور یہ نون داخل ہوتی ہے امر پر، نہی پر، استفہام پر، تمنی پر، عرض پر بطور جواز، ٹھیک ہے۔ لأن فی کل منہا طلبان، کیونکہ منہا امر، نہی، استفہام، تمنی، عرض، ہر ایک میں کیا ہے، طلب ہے۔ نا وہ اضربنا ولا تضربنا، اضربنا امر کی مثال ہے، ولا تضربنا نہی کی ہے، حل تضربنا استفہام کی دی ہے، ولیتا تضربنا تمنی کی دی ہے، وعلا تضربنا عرض کی ہو گئی مثال، نونیں سب پہ آئی ہیں، دیکھا آپ نے۔ وقد تدخل النون علی القسم وجوبا لوقوع القسم علی ما یکون مطلوبا للمتکلم غالبا۔ نقطہ بڑا اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، خارج میں بھی نہیں بیان ہوا، تھوڑی غور فرمانا۔ کبھی کبھی قد یدخل النون علی القسم، کبھی کبھی نون داخل ہوتی ہے قسم پر، قسم سے مراد جواب قسم ہے، پہلی بات میری یہ نوٹ رکھ لیں، علی القسم ٹھیک ہے عبارت میں مراد کہہ رہا ہے، لیکن قسم سے مراد جواب قسم ہے، عبارت میں قرینہ ہے آخر میں جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قسم سے مراد آغا جان جواب قسم ہے۔ کبھی کبھی نون داخل ہوتی ہے قسم پر، یعنی جواب قسم پر، واجب ہے، کیونکہ قسم واقع ہوئی ہے ایک ایسی چیز کے لیے جو مطلوب ہے متکلم کو، قسم واقع ہوئی ہے ایک ایسی چیز کے لیے جو مطلوب ہے متکلم کو، تو اس انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ قسم کا آخر جو جواب قسم ہے وہ بھی نہ تاکید کے معنی سے خالی نہ رہے، جس طرح اس کا اول تاکید سے خالی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں آقا جان کبھی یہ نون جو ہے نا تاکید والی جواب قسم کے اوپر لگتی ہے، کیونکہ متکلم یہ چاہتا ہے کہ جس طرح قسم کے شروع میں، قسم میں تاکید ہے، جواب قسم میں بھی تاکید رہے، تاکید ہو جائے۔ وقت تدخل النون علی القسم وجوباً، کبھی کبھی نون داخل ہوتی ہے قسم پر، یعنی جواب قسم پر، وجوباً واجبی طور پر، کیوں؟ لوقوع القسم علی ما یکون مطلوبا للمتکلم، کیونکہ قسم واقع ہوئی علی ما سے مراد جواب قسم ہے، قسم واقع ہوئی ہے علی ما ایسی چیز کے لیے، یعنی جواب قسم جو یکون مطلوبا للمتکلم، جو مطلوب ہے متکلم کو، غالباً غالبی طور پر۔ فاراد ان لا یکون آخر القسم خالیا عن معنی التاکید، فاراد پس اس نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے، کہ متکلم نے، یعنی کہ ان لا یکون آخر القسم، کہ قسم کا آخر خالی عن معنی تاکید سے نہ ہو، ارادہ کیا کہ قسم کا آخر کیا ہوتا ہے؟ جواب قسم، قسم کا آخر کیا ہوتا ہے؟ جواب قسم، یعنی تاکید کے معنی سے خالی نہ رہے۔ یہ آخر القسم بھی قرینہ بن سکتا ہے کہ وہ جو شروع میں کہ قد یدخل النون علی القسم، قسم سے مراد جواب قسم ہے، ارادہ کیا کہ قسم کا آخر یعنی جواب قسم خالی نہ ہو معنی تاکید سے، بلکہ اس میں معنی تاکید ہو جائے۔ کما لا یخلو اول منہ، جس طرح اول قسم من ہو تاکید سے خالی نہیں ہے۔ نحو واللہ لافعلن کذا، واللہ قسم لافعلن کذا جو ہے میرا آقا جان جواب قسم ہے، اور نون اس کے اوپر لگی ہے تاکید کے لیے۔ اب وعلم کی عبارت سے نا نون تاکید سے پہلے کا اعراب بتا رہے ہیں کہ نون تاکید سے پہلے کیا اعراب ہونا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وعلم انہ یجب ضم ما قبلہا فی الجمع المذکر، آپ جان لیں کہ واجب ہے ضم ما قبلہا، نون تاکید سے پہلے ضمہ لانا واجب ہے، پھر جمع المذکر، جمع مذکر کے صیغے میں۔ نا وہ اضربنا، نون سے پہلے ضمہ آیا نا، کیوں ضمہ لانا واجب ہے؟ لتدل
علی الواو الجمع المحذوف، تاکہ دلالت کرے واو جمع محذوف پر، وہ ضمہ دلالت کرے کہ یہاں واو جمع کیا ہے، معذوفہ ہے جو کہ حذف ہوئی ہے۔ وکسر ما قبلها فی الواحد المؤنث المخاطبۃ، اور کسرہ ہوگا، کوسرا کسرہ دیا جائے گا، ما قبلها نون تاکید سے پہلے، واحد مؤنث مخاطبہ میں نون سے پہلے کسرہ ہوگا نا وہ اذرے بننا، کیوں آقا جان؟ اس کی وجہ لتدل علی الیاء المحذوفہ، تاکہ یہ کسرہ دلالت کرے یاء محذوفہ پر، والفتح فیما اداہا کی بجائے اداہما ہونا چاہیے، بہتر ہے۔ فتح ہوگا فیما اداہما، ہما یعنی ضمہ اور کسرہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے دو مورد بتائے ہیں، جمع مذکر کے صیغے میں نون سے پہلے ضمہ ہوگا اور واحد مؤنث مخاطبہ کے صیغے میں نون سے پہلے کسرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ والفتح فیما اداہما، ان کے علاوہ فتح ہوگا ما قبل کو۔ اما فی المفرد، اما جو مفرد کا صیغہ ہے، فَلِأَنَّهُ لَوْ إِنْ ضَمَّ لَالْتَبَسَ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ، مفرد کے صیغے میں اگر ضمہ دیا جائے تو وہ جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ مل جائے گا، ملتبس ہو جائے گا۔ وَلَوْ كُسِرَ، اگر اس کو کسرہ دے دیں مفرد کے صیغے کے نون سے پہلے کو، لَالْتَبَسَ بِالْمُخَاطِبَةِ، تو وہ مخاطبہ کے صیغے سے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کیا دینا چاہیے؟ فتح دینا چاہیے، نہ ضمہ دیں نہ کسرہ دیں، دوسرے صیغوں سے ملنے کا خطرہ ہے۔ وَأَمَّا فِي الْمُثَنَّى وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَلِأَنَّمَا قَبْلَهَا أَلِفٌ، اما تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغے میں ما قبل نون کیا ہوتی ہے؟ الف ہوتی ہے، تو ایٹومیٹک کیا ہونا چاہیے؟ پہلے فتح ہوگا، الف سے پہلے فتح ہوگا۔ نحو اضربان، اضربان و اضربنان، اضربان تثنیہ، ٹھیک ہے نا، اور تثنیہ جو ہے وہ کیا آقا جان؟ الف کا ما قبل کیا چاہتا ہے؟ فتح۔ و اضربنان، یہ جمع مؤنث کی مثال دی ہے۔ وزیدت الالف فی الجمع المؤنث قبل نون التاکید، زیادہ کیا گیا الف کو جمع مؤنث کے صیغے میں، اضربنان، ٹھیک ہے، الف کو جمع مؤنث کے صیغے میں نون تاکید سے پہلے زیادہ کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لِکَرَاہَتِ اجتماع ثلاث نونات، کیونکہ تین نونوں کا جمع ہونا کراہت رکھتا ہے۔ نون المضمر، نون ضمیر، ایک خود جمع مؤنث کی نون ضمیر، و نون تاکید، اور نون تاکید بھی ہے ثقیلہ میں دو نونیں ہوتی ہیں نا، مشدد ہوتی ہے، تو وہ تین نونیں نہ ہو گئیں، تین نونوں کا اکٹھا ہونا کراہت تھا، اس کے لیے کیا لاتے ہیں؟ پھر درمیان میں ایک الف لے کر آتے ہیں۔ وَالنُّونُ الْخَفِيفَةُ لَا تَدْخُلُ عَلَى التَّثْنِيَةِ اصلاً، نون خفیفہ اصلاً تثنیہ کے صیغے پر نہیں آتی ہے، ولا فی الجمع المؤنث، اور جمع مؤنث میں بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ توجہ فرمانا، لِأَنَّهُ لَوْ حُرِّكَتِ النُّونُ لَمْ تَبْقَ عَلَى الْأَصْلِ، اس لیے لو حرکت نون، اس نون خفیفہ کی نون کو اگر حرکت دی جائے، لم تبقى علی الاصل، تو اصل پر باقی نہیں رہتی۔ اصل کیا ہے نون خفیفہ کا؟ سکون ہے، خفیفہ خود کہہ رہے ہیں نا، اصل نون خفیفہ کی کیا ہے کہ وہ ساکن ہو، فرما رہے ہیں اس لیے کہ اگر نون کو حرکت دے دی جائے تو اصل پر باقی نہیں رہے گی، یعنی سکون پر باقی نہیں رہے گی۔ فَلَمْ تَكُنْ خَفِيفَةً، پس خفیفہ نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَبْقَوْهَا سَاكِنَةً، اگر اس نون خفیفہ کو ساکن ہونے پر باقی رکھیں، فَيَلْزِمُ الْتِقَاءَ السَّاكِنَيْنِ، فَيَلْزِمُ الْتِقَاءَ السَّاكِنَيْنِ عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ، ٹھیک ہے، اگر نون کو ساکن ہونے پہ باقی رکھیں تو لازم آتا التقاء ساکنین علی غیر حدی، التقاء ساکنین غیر حدی لازم آتا ہے، وہو غیر حسن، اور وہ غیر حسن اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں مطلب تھوڑا سا ایک آ گیا جو ایک مختصر عرض کرتا ہوں کہ یہاں کا نا التقاء ساکنین علی غیر حدی لازم آتا ہے۔ التقاء ساکنین کی میرے عزیز بھائیوں دو قسمیں ہوتی ہیں، التقاء ساکنین علی حدہ،
ایک ہوتا ہے التقاء ساکنین علی غیر حد ہی، التقاء ساکنین علی حد ہی وہ ہوتا ہے، یعنی میں عرض کروں کہ التقاء ساکنین جائز، التقاء ساکنین تو ہو رہا ہے لیکن جائز ہے، التقاء ساکنین علی حد ہی یعنی التقاء ساکنین جائز، التقاء ساکنین علی غیر حد ہی یعنی التقاء ساکنین غیر جائز، جو جائز نہیں ہے، کیونکہ جو التقاء ساکنین ہے نا جو جائز ہے اس کی شرائط ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ مزید بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ جہاں التقاء ساکنین جو ہے آغا جان جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے التقاء ساکنین جہاں جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو التقاء ساکنین وہ ایک ہی کلمے میں ہو، ایک ہی کلمے میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو باقی شرائط بھی اس کی اپنی جگہ کے اوپر انشاءاللہ مزید آپ پڑھیں گے، لیکن ابھی اتنی بات میری یاد رکھ لیں کہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی کا مطلب یہ ہے التقاء ساکنین غیر جائز مراد ہے، لہذا فرمایا وَإِنْ أَبْقَوْهَا سَاكِنَةٌ، اگر نون کو ساکن ہونے پہ باقی رکھیں فَيَلْزِمُ التقاء الساکنین علی غیر حد ہی، کیونکہ التقاء ساکنین غیر حد ہی پھر لازم آتا ہے، وَهُوَ غَيْرُ حَسَنٍ اور وہ حسن نہیں ہے، کیونکہ التقاء ساکنین جہاں جائز ہے اس کی 3-4 شرائط ہیں جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آخر میں خدا کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آپ کی خدمت میں جناب علی اس ہدایہ کو جو ہے اپنے فہم کے مطابق جو ہے پیش کر سکیں، اس کا ترجمہ کچھ مطالب پیش کیے ہیں، تو آپ عزیزوں سے معذرت چاہوں گا کہ جہاں کہیں کمی بیشی توجہ ہوتی ہے بندے کی مطالب کی طرف توجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات جو ہے چیزیں آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہیں، کہیں عبارت میں بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے، کچھ پڑھنا ہو کہیں اتار چڑھاؤ میرے منہ سے نکل گیا ہو یا بعض کوئی دوسری چیزیں ہوں، تو انشاءاللہ آپ چشم پوشی فرمائیں گے، اور آخر میں تمام مسئولین مدرسہ، ٹھیک ہے، تمام بزرگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے طالب علم عزیز جناب عمار آغا کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا کہ ہم اس بحث کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، انہوں نے تعاون فرمایا جن کے نتیجے میں یہ الحمدللہ ہماری کتاب جو ہے وہ بحث آپ کی خدمت تک پہنچی۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ سے التماس کروں گا کہ محمد اور اہل بیت محمد کے صدقے میں، چہاردہ معصومین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری اس بحث مباحثے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، موفق مؤید رہیں میرے عزیزو، ہمیشہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔